بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عارف گل پاکش ویلاگ سے حاضر خدمت ہے۔ میرے سامنے اس وقت نامور شخصیت جو کہ پچھلے 30 سال سے دیار غیر میں اپنی مدد آپ کے تحت محنت مزدوری کرتے ہوئے اس وقت ایک درمیانے سے کنٹریکٹر بن چکے ہیں، جو کہ 5-6 بندوں کو اپنے ساتھ رکھ کے اپنا کام چلا رہے ہیں، جناب شوکت صاحب۔ الفاظ ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ بیمار بھی ہیں، شکر کے مریض بھی ہیں آپ ماشاءاللہ۔ آپ نے جو محنت کی ہے وہ شروع میں نے بتا دیا ہے، اور تقریباً 30 سال کے قریب آپ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سعودی عرب کو کیسے پایا، یہاں کے لوگوں کو کیسے پایا، اور اس پورے 30 سال کے دورانیے میں آپ نے بچے بھی ماشاءاللہ یہاں رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بچہ ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ آج کا پرماننٹ وزٹ ہے، اور وہ بھی جہاں پہ ماشاءاللہ سیٹ ہو چکا ہے تقریباً۔ آپ نے سعودی عرب اور سعودی عرب کے لوگوں کو کیسے پایا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہاں پہ تقریباً 30 سال سے پہلے ہوئے ماشاءاللہ۔ ان لوگوں کو بہت اچھا ہے، ایماندار ہے، نمازی ہے، اور ہمیں ان میں رہتے ہوئے یہاں کے رسم و رواج ہر چیز ان کی رہن سہن ہمیں اچھا لگا ان کا، تو اسی وجہ سے ہم اتنا عرصہ گزار چکے ہیں۔ اگر ان کا رسم و رواج رہن سہن یا اس چیز کی ہمیں اچھی نہ لگتی یا اچھا نہ ہوتا تو ہم اتنا عرصہ نہ گزار سکتے۔ تو یہاں پہ ہمیں مناسب اپنی مزدوری بھی ملتی ہے، اور کبھی ہمیں کسی چیز سے یعنی کہ کوئی شکایت نہیں ملتی ان سے، تو قانون قاعدہ بھی ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کا۔ تو باقی چلیں یہ شوکت صاحب سے اگلا سوال بھی کریں گے، لیکن ابھی شوکت صاحب نے ہمارے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں۔ ایک تو انہوں نے چیز یہ رکھی ہمارے سامنے کہ ان کا سعودی عرب کے اندر زیادہ قیام کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، کوآپریٹو ہیں، اور جو بھی یہ محنت مزدوری کرتے ہیں اس کا جو معاوضہ ہوتا ہے وہ ان کو ٹائم پہ ان سے مل جاتا ہے، اور یہاں پہ ان کے سامنے جو ہے وہ جب جی چاہتا ہے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، مدینہ پہنچ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے مکے کا رخ کر لیتے ہیں، اور وہاں جا کے عمرہ ادا کر لیتے ہیں۔ شوکت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے رینڈملی کتنے عمرے اور کتنے حج کر دیے؟ یہ تو یاد بھی نہیں ہے انداز بھائی۔ الحمدللہ کافی عمرے کیے، حج تو میرا 2 ہی کیے، لیکن عمرے بہت زیادہ کیے، ابھی تو یاد بھی نہیں ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ جی، شوکت بھائی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار عمرے کیے ہیں، غالباً یعنی کہ اگر 30 سال کو دیکھا جائے تو سال میں اگر ایک دفعہ بھی کاؤنٹ کر لیا جائے تو 30 مرتبہ تو ماشاءاللہ نے کم و بیش عمرے ادا کیے، اور اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی میموری کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 حج بھی کیے ہیں۔ تو یہ جو 2 حج کیے آپ نے بیچلر لائف میں کیے یا بچوں کے ساتھ؟ ایک حج بچوں سے پہلے کیا ہے اور ایک حج بچوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ جی دیکھیں جی، ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حج انفرادی طور پہ بھی کیا، اور بچے جب ان کے یہاں پہ آئے اور وہ بھی غالباً یہاں پہ 10 سے 15 سال وہ بھی یہاں رہ کے گئے ہیں، اور اس دورانیے میں ان کو بھی انہوں نے ماشاءاللہ حج کروایا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شوکت صاحب یہ میرا جو چینل ہے پاکش ویلاگ کے نام سے، اس کے ڈسکرپشن پہ میں نے یہ دیا ہوا ہے فکر آخرت کا، اور میرا پورا چینل فکر آخرت کے ہی گرد گھومتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ فکر آخرت، اور ہم میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، فکر آخرت ہمیں کیا کہتی ہے، اور ہم جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں اور پوری دنیا شامل ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات رکھتے ہیں۔ جی آخرت کے بارے میں تو ہر انسان کو یعنی فکر ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں آخر یعنی کہ اپنی اولاد کو جو ہے دین کی تربیت دینی چاہیے، اور ہمیں یعنی کہ ہر وقت جو ہے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں دن میں کتنی دفعہ جو ہے قبر میں یاد کرتی ہے۔ ہمیں 5 نمازیں پڑھنے میں سب سے پہلے جو 5 نمازیں جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے، تو اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے کہ جو ہے دین کی فکر کریں۔ تو باقی جو معاملہ ہے یہاں پہ رزق کے حلال کے بارے میں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ رزق کے حلال کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ جی تو وہ تو الحمدللہ ہمیں جو ہے نا ایسا کوئی موقع ملتا ہی نہیں کہ ہم کوئی اس قسم کا کوئی غلط کام کریں، یا تو ہمیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو حلال۔ دیکھیں جی میں شوکت صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں،
ماشاءاللہ نہایت ملنسار اور اخلاق ٹوٹ ٹوٹ کے ان کے اندر بڑھا ہوا ہے. میں خود جب ان سے میرا تعلق واسطہ بنا، اسلام ہوا ان سے ہوئی اپنے پیرنٹس کے ذریعے، ان کے پیرنٹس میرے پیرنٹس کے ذریعے، جب ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ڈاہانے جب ہمارے مل گئے، تو میں جب بھی مدینہ جاتا تھا جاتے ہوئے رات ان کے پاس ٹھہر کے انہیں بس بڑی اس پہ ہم مدینہ جایا کرتے تھے. میں نے ان کو خود اپنے آبزرویشن میں رکھا اور دیکھا ان کو میں نے، ماشاءاللہ یہ رزق کے حالات کو ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ کھانے کے مواقع بہت ان کو ملتے ہیں، جیسے پاکستان میں بہت موقع ملتے ہیں، لیکن یہ رزق کے حالات کو ترجیح دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آج ان پہ خصوصی کرم ہے. آج ماشاءاللہ ان کا اپنا گھر ہے، اور گھر بھی ایسا ویسا نہیں ہے، بہترین گھر ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ماشاءاللہ انہوں نے ایک زمین لی ہوئی تھی پنجاب کے اندر، تقریباً 50-60 لاکھ کے قریب، اس کے کچھ ان کے معاملات بنے تھے، اور وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی حل ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ رزق حلال، رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. اور وہ جو ان کی رقم وہاں پہ لگی ہوئی تھی وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ریکور ہو چکی ہے، اور پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی حق حلال کی یہ کمائی تھی، اور تقریباً 60 لاکھ کے قریب وہ پیسے تھے جو ان کو واپس ماشاءاللہ ان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں. اور زمین کو کسی اور نے پھر جو ہے وہ لے لی ہے، لیکن ایک بڑی ٹینشن جو ان کے لیے بنی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کو بری الزما قرار دیا، اور ان کے حق حلال کے جو پیسے تھے وہ مل چکے ہیں. میں اپنے چینل کی وساطت سے، باقی ویلاگ کی وساطت سے پوری قوم سے مخاطب ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں نہایت سنگین قسم کے حالات ہیں. اگر میں اپنے ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ تو مہنگائی، بے روزگاری اور نئے لڑائی جھگڑوں نے پاکستان کو کیا ہر گھر سے لے کر آگ زبانی تک پھیلی ہوئی ہے. ہر طرف ایک بابیلا مچا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. گھروں کے اندر بھی بالکل پہلے ہی ایسے ہی نظام، کوئی کہتا ہے ماں ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے باپ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے بہن نے یہ کر دی، کوئی کہتا ہے ماموں نے یہ کر دیا، کوئی کہتا ہے چاچو نے یہ کر دیا، کوئی کہتا ہے خالہ نے یہ کر دیا. پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور خاص و خاص جس خطہ زمین میں ہم رہتے ہیں وہ خطہ زمین ہمارے بڑوں نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، اور بہت سارے بڑے نام ہیں، اسلامک نام ہیں جو اس میں شامل تھے. اس تحریک میں یہ دو قومی نظریے کے تحت ہم نے برصغیر پاک و ہند سے آزادی اختیار کی تھی، اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے پہلے دن ہی سے 14 اگست 1947 ہی سے کچھ ایسے لوگ اس ملک پہ قابض ہو گئے جو آج تک قابض ہیں، اور اس ملک کو وہ جو بنیاد رکھی گئی تھی کلمہ طیبہ کی اس پہ نہیں چلایا گیا. اس ملک کو یہود و نصارہ کی مرضی کے مطابق چلایا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی شاید ایسے ہی ہو. لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر بلکہ پوری مسلم امہ کے اندر عمر بن خطاب جیسا ایک بندہ پھر بھیج دے، تاکہ ہمارا ملک بھی اور باقی اسلامی ملک بھی ایک ایسی لیول پہ آ جائے، ایسے لیول پہ آ جائے جہاں انسانیت کی قدر ہو، جہاں انسانیت کی پہچان ہو، جہاں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہو اور اصلاح معاشرہ ہو، یہاں پہ نہ غارت گری ہو، نہ یہاں پہ چور بازاری ہو، اور نہ یہاں پہ دھوکہ فریب ہو، نہ یہاں پہ عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، بلکہ ایسا معاشرہ چاہیے جو کہ اسلام کے مطابق صحیح معنوں میں کام کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو فکر آخرت کی فکر دے، اور ہمیں اپنی ترجیحات کے اندر فکر آخرت کو رکھنا چاہیے. 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، روزہ حج زکات کو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن سب سے مین چیز جو میں آپ دوستوں کے سامنے اپنی قوم سے بھی مخاطب ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہر چیز کو معاف کر دیں گے، اللہ بھی معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم نے اپنے دینی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ایسی باتیں ہم نے کر دی یا کم کر دی یا زیادہ کر دی جو خرافات میں آتی ہیں، جو بدعات میں آتی ہیں، تو ہمارے نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری بڑی بات جو کرنے لگا، اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں انسانیت کی پہچان، انسانیت کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ. ایک مرتبہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی سب سے چہتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی پیاری بیٹی جو کہ بعد میں جنت کی عورتوں کی سردار ٹھہرائی گئی ہیں، پوچھا یا رسول اللہ
ہم بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے فاطمہ اس گمان پہ مت رہنا کہ تمہارا باپ ایک نبی تھا، نہیں، کبھی نہیں، نبی ہوں، ضرور ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں، لیکن بیٹا تمہارے اعمال تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ غور کیجئے امت، اس وقت اس فکرے کو غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کیا فرماتے ہیں، آپ کے اپنے اعمال آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور دوسری طرف اپنی زوجہ محترمہ ہماری اماں امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا فرمایا، عائشہ اس گمان پہ مت رہنا کہ تم ایک امام الانبیاء کی بیوی ہو، نہیں، تم نے بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا۔ لہذا ہمیں سبق کیا ملا کہ اعمال سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ قبر کے معاملات بھی، پانچوں کے پانچوں سوالوں کے جواب بھی، اور پھر روز محشر جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ضرور فرمائیں گے۔ اور بھائیوں اور دوستوں اور اے قوم کے لوگوں، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجیے، اللہ کے نبی وہاں ہم سے منہ بھی پھیریں گے۔ کیوں پھیریں گے؟ اگر ہم نے اتباع رسول برابر نہیں کی پیشی کی ہوگی تو اللہ کے رسول جو ہے وہاں شفاعت نہیں دیں گے۔ اس لیے سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سبھی لوگ اپنے معاملات کے اندر، اپنے ترجیحات کے اندر انسانیت کو ترجیح دیں، اس نے اخلاق کو ترجیح دیں۔ انشاءاللہ کامیابی یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔